وقال تعالى في موضع آخر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. سنن ترمذی۔ سب تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم بینین و انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں درندے چوپائے کی طرح بھٹکتے ہیں چھوڑ دے، بلکہ راہ ضلالت سے ہٹا کر راہ صراط مستقیم پر لانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے ان تمام انبیاء رسول پر درود شریف نازل ہو، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار درود شریف نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ مؤمن سورہ 49 آیت نمبر 46 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2308 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا ٹاپک جو موضوع ہے وہ ہے عذاب قبر۔ حاضرین جمعہ، اس سے پہلے میں نے موت کے متعلق، اس کے بعد قبر کے متعلق باتیں کی ہے، اور آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے وہ ہے عذاب قبر۔ قبر کا عذاب کن لوگوں پر ہوگا اور ان کا عذاب کیسا ہوگا، انہیں کے متعلق۔ تو میرا موضوع ہے عذاب قبر۔ حاضرین جمعہ، آج کل کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، ہم کیسے یقین کریں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کسی کے لیے جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے، تو کچھ بد نصیبوں کے لیے قبر جہنم کا ایک گڑھا ہے، جہنم کا ایک گڈھا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قبر کے عذاب کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کسی کے بدن پر مار کر کہیں کہ آپ درد کو دکھاؤ، کیا وہ درد دکھا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اسی طریقے سے کہیں دو آدمی آرام کر رہے ہوں اور ان دونوں میں سے کسی ایک شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اسے کوئی مار کر بھاگ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ اس کے بازو میں جو اس کے دوست ہیں انہیں ذرا برابر بھی نہیں معلوم کہ اس کے دوست کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسی طرح قبر کا عذاب ہے کہ قبر میں عذاب کس طرح ہو رہا ہے، عذاب کیسے ہو رہا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن اور احادیث کے اندر جو قبر کا عذاب کے بارے میں آئی ہے، احادیث کے اندر موجود ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، تو قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، لیکن ان کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی مخلوق نہیں سن سکتا۔ تو قبر کا عذاب نہ سنانے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان قبر کے عذاب کو سن لے تو پھر مردے کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر انسان قبر کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اپنے کانوں سے ان کی آواز کو سن لے، تو پھر انسان مردے کو دفن نہیں کریں گے، بلکہ مردے کو دفن کیے بغیر ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ ذرا یہ حدیث کے روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے، صحیح مسلم
کتاب الجنت وصفت نعیمہا واہلہا، کتاب نمبر 53، حدیث نمبر 7214۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی طرح صحیح مسلم کتاب الجنت وصفت نعیمہا کے اندر لے کر آیا ہے، اور حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان قبر کے عذاب کو اپنی کانوں سے سن لے تو پھر انسان مردے کو دفن نہیں کریں گے، بلکہ مردے کو دفن کے بغیر ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ لیکن حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ اگر ان کی آواز کو انسان سن لے تو پھر مردے کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ قبر کے عذاب کو سنا دے، لیکن اگر سن لے تو پھر انسان دفن نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دے تو پھر عذاب قبر سنا دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی امت پر لوگوں کو عذاب قبر سنانے سے گریز فرمایا۔ اس لیے کہ اگر انسان قبر کے عذاب کو دیکھ لیتے تو پھر انسان کو دفن کرتے ہی نہیں۔ ان کی خوفناک اور ان کے ڈراؤنی منظر سے انسان بے خوف ہو جاتے، ڈر جاتے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ مؤمن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ آگ ہے جسے صبح و شام ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی، جس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون اور ان کے پیروکاروں کو، ان کے لشکروں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور قیامت واقع ہونے سے پہلے فرعون اور ان کے پیروکاروں کو ان کے سامنے آگ پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور ان کے پیروکاروں کو، ان کے لشکروں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو قیامت واقع ہونے سے پہلے فرعون اور ان کے پیروکاروں کے سامنے آگ پیش کیے جاتے ہیں، جس دن قیامت قائم ہوگی انہیں اس سے زیادہ کہیں سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1372، عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان یہودیۃ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر قالت لها اعذاك اللہ من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر، قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی طرح صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر لے کر آیا ہے، اور حدیث کی راویہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور انہوں نے عذاب قبر کا تذکرہ چھیڑ دیا، اور اس یہودی عورت نے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نعم عذاب القبر، کہ ہاں قبر کا عذاب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر، کہ اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ میرے بھائی دوستو، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حاضرین جماعت، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد ایک برزخی زندگی ہے، جس میں انسان کو قیامت سے پہلے، قیامت واقع ہونے سے پہلے انہیں قبر میں آزمایا جاتا ہے۔ ان کے اعمال کے مطابق اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے، تو انہیں اعمال کے مطابق قبر میں عذاب پیش آ سکتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الجنت وصفت نعیمہا کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 7213 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے باغ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھچر پر سوار تھے کہ اچانک کھچر بھدکنے لگا، بہکنے لگا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا ڈر تھا، ایسا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ کھچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دیتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا تو 6، 5 یا 4 قبریں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں سے دریافت کیا، سوال کیا کہ کیا تم ان قبر والوں کو جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں تھے، اور اس کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے باغ میں تھے، اور 2 قبروں کے پاس ہم لوگوں کا گزر ہوا، اور کھچر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور وہ کھچر اچانک بھدکنے لگا، بہکنے لگا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں دیکھا تو وہاں 6 یا 5 قبریں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں سے سوال کیا، کیا تم ان قبر والوں کو جانتے ہو؟ تو کسی ایک شخص نے کہا کہ ہاں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کس حالت میں مر گئے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حالت شرک میں مر گئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا ان لا تدافنوا فدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ثم اقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر الى آخر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اس امت کے لوگوں کو ان کی قبروں میں آزمائش میں پیش کیا جاتا ہے۔
اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ مردے کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر کو سناتا جسے میں اب سن رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تعوذوا باللہ من عذاب النار، کہ تم لوگ عذاب جہنم سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعوذوا باللہ من عذاب القبر، کہ تم لوگ عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من عذاب القبر، پھر ہم لوگ عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائی دوست، اس حدیث سے بھی معلوم یہ ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور جو شخص حالت شرک میں مر جائیں گے تو انہیں قبر میں عذاب میں پیش کیا جائے گا، اور مشرک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار، کوئی ساتھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ حاضرین جمعہ، اسی طریقے سے چغلی کرنے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والوں کو بھی قبر میں عذاب میں پیش کیا جاتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جو لوگ چغلی کرتے پھرتے ہیں اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں تو انہیں بھی قبر میں عذاب میں پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1378، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان ثم قال بلى اما احدهما فكان يسعى بالنميمة واما الاخر فكان لا يستطيع من موله الاخر۔ حدیث کی صحیح بخاری اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی طرح اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر لے کر آیا ہے، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں مردوں پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کسی اہم بات پر عذاب ہو رہا ہے، بلکہ اما احدہما فکان یسعی بالنمیمۃ، ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو چغلی کیا کرتا تھا، واما الاخر فکان لا یستتر من بولہ، اور ان میں سے دوسرا شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص چغلی کرتا ہے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے تو قبر میں انہیں عذاب میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، ایک کی بات دوسرے کو لگاتے ہیں، چغلیاں کرتے پھرتے رہتے ہیں، اور کتنے ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، جو شخص چغلی کرتا ہے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے تو قبر میں عذاب میں ان کو مبتلا کرنا۔ وقت ہو چکا ہے،
میں ایک حدیث پڑھ کر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے گا تو قبر بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، قبر اسے نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عبرتناک واقعہ پیش آیا، ذرا حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے، صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 باب نمبر 25 حدیث نمبر 3617، اور حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا، ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا، پھر انہوں نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی، اس کے بعد وحی کتابت کرنے لگا، اور پھر بعد میں وہ شخص مرتد ہو گیا، پھر عیسائی ہو گیا۔ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد قرآن کریم کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر اس کے بعد وہی کتابت کرنے لگا، پھر مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا، پھر وہ عیسائی بن گیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دی تو عیسائیوں نے انہیں قبر میں دفن کر دیا، لیکن جب اگلی صبح ہوئی تو عیسائیوں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے اسے نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کو کھود کر لاش کو باہر نکال کر کے باہر پھینک دیا، لہٰذا یہ کام محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے نئی قبر کھودی جو پہلے کے بنسبت زیادہ گہرا دفن کیا۔ اس کے بعد پھر جب اگلی صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے اسے پھر باہر نکال کر، تو پھر عیسائیوں نے پھر الزام لگایا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی لاش کو باہر پھینک دی ہے۔ لیکن پھر عیسائیوں نے انہیں پھر نئی قبر کھود کر دفن کر دیا ہے، اور اتنا زیادہ گہرا دفن کیا کہ جتنا کہ وہ کھود سکتے تھے، پھر اس کو دفن کر دیا۔ لیکن جب اگلی صبح ہوئی تو عیسائیوں نے دیکھا کہ قبر نے اسے پھر باہر نکال کر کے پھینک دیا۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو بھی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے گا تو قبر بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان تمام احادیث مبارکہ کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور میں نے بتایا کہ جو شخص چغلی کرتا ہے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے تو قبر میں انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص حالت شرک میں مر جاتا ہے انہیں بھی قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں الہ العالمین تو ہمیں تمام امت مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین تو ہمیں تمام امت مسلمانوں کو 5 وقت نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو مسلمان بیمار ہیں رب العالمین تو ان کی بیماری کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو مر گئے ہیں رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.